اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 روزہ آن لائن سیرت صحابیات کوئز پروگرام ایپیسوڈ 1 کے دوسرے دن آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سیرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ خدیجہ نام، کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد ایک کامیاب تاجر تھے اور نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے بلکہ اپنی خوش معاملگی اور دیانت داری کی بدولت تمام قریش میں بے حد دل عزیز اور محترم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف تھی۔ جب سن شعور کو پہنچی تو ان کی شادی ابو حالہ ہند بن بناش تمیمی سے ہوئی۔ ابو حالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے، ایک کا نام حالہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہی مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کو شرف صحابیت بھی حاصل ہوا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصے بعد عتیق بن عابد بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح ان کے ابن سیفی بن امیہ کے ساتھ ہوا اور ان کے انتقال کے بعد انہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا، لیکن بعض دوسری روایتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا اور آخری نکاح جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے بیوگی کے ایام خلوت میں گزار رہی تھیں۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ وقت اس زمانے کی معزز کاہنہ عورتوں میں صرف کرتی اور ان سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے سب رد کر دیے کیونکہ پے در پے صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ ادھر ان کے والد ضعیفی کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز تھے، کوئی نرینہ اولاد بھی نہ تھی، تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام کاروبار نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف یمن کے اطراف میں۔ اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبیر اور دیانت داری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی اور اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھیں جو بے حد قابل، ذہین اور دیانت دار ہو تاکہ وہ اپنے تمام ملازمین کو ان کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ہمراہ باہر بھیجا کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور ستودہ صفات کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنفوان شباب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسے ہی ہمہ صفت موصوف شخصیت کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا غلام خاص میسرہ بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری و سلیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم راہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو وہ بے حد متاثر ہوئی اور اپنی لونڈی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام پا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چاچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔